السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی سیریز کا آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے آزمائشوں پر آزمائش ہے۔ عبداللہ بن جدعان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا، اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا، پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بن جاتا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگاتا اور اس کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات و عزا کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے، احد احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدعان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اس قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال، تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جھل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت ہی قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو بھی میں یہ تمہیں دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے، انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ ایک صاحب ابو فقیہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو یہاں تک کہ محمد یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت صفوان بن امیہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اس طرح زنیرہ رضی اللہ عنہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزا کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات و عزا نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان،
یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو بھی آزاد کیا۔ اس طرح نہدیہ نام کی ایک باندی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں، انہیں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دل جوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور ام انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دیں۔ وہ لوہے کا ٹکڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، اس سے وہ کتوں کی طرح بونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا۔ اب وہ ہلکا خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔